یہ بات ہو رہی ہے سلجوق کی دور کی۔ سلجوق کی سلطنت کا بانی دقاق کا بیٹا سلجوق غزل ہے۔ سلجوق ترکیوں کا سردار تھا، جو دوسرے ترک قبیلوں کی طرح یہ بھی نواح ترکستان سے ایران آئے۔ پہلے یہ بخارا کے گردو نواح میں مقیم ہوئے۔ 14 یعنی 431 ہجری میں سلجوق کے دو پوتے چوگری اور توغرل، ان دو بھائیوں نے اتنی طاقت حاصل کی کہ انہوں نے خراسان میں اتر کر غزنوی کو دلیر یعنی بہادر کر لیا۔ چوگری نے مرو اور توغرل نے نیشاپور کو اپنا پائے تخت بنایا۔ کچھ عرصے بعد توغرل کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے رائے کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پائے در پائے کئی علاقے فتح کیے، یعنی چوگری اور توغرل انہوں نے جب یہ فتح لگاتار وہ فتح کرتے رہے تو پائے در پائے یعنی ایک کے بعد ایک علاقے کو انہوں نے فتح کیے، اور اس کے بعد بغداد پہنچے۔ خلیفہ جو اس وقت بغداد کے خلیفہ تھا یعنی خلیفہ وقت نے ان کا شاندار استقبال کیا، ان کا ویلکم کیا بہت اچھے طریقے سے۔ اس طرح سلجوق کی حکومت نے تدریج ترقی اور اس سے استقامت بھی حاصل ہو گیا۔ سلجوق کی سلطنت جس کا مرکز خراسان تھا وہ 552 ہجری یعنی 552 ہجری میں زوال پذیر ہوا۔ سلجوقی خاندان اور اس کے ہم عصر خاندان کی اہمیت ایران کی ادبی تاریخ کے لحاظ سے پچھلے حکمران خاندانوں سے کہیں زیادہ تھے۔ یعنی ان کی جو یہ تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ یعنی سلجوقی کے عہد میں ایرانی ادبیات کی ترقی ہوئی اور ان کا رواج عام ہوا۔ اس دور میں بڑے بڑے عالم اور بڑے شاعر موجود تھے، جن میں سے ناصر، خسرو، انوری، عمر خیام، عطار، سنائی اور کتران وغیرہ گزرے تھے۔ مورخوں میں رولزی اور علماء میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور نجم الدین کبرا جیسے لوگ گزرے تھے۔ ملک شاہ سلجوقی اور سلطان فخر سلجوقی اس دور کے دو عظیم بادشاہ تھے۔ سلجوقیوں کے وزا بھی بہت بڑے دانشمند اور اعلیٰ دوست تھے۔ اس نے خاص طور پر فارسی کو اور فارسی نویس شاعروں اور ادیبوں کی سرپرستی کی۔ نظام الملک طوسی بہت بڑا ادیب اور نہایت بلند پایہ مصنف تھا۔ ان کو غزنویوں سے زیادہ وابستگی تھی۔ انہوں نے بلخ، نیشاپور، ہرات، اصفہان، بغداد اور دوسرے مقامات پر نظامہ کے نام پر بڑے بڑے مدرسے قائم کیے اور ان مدرسوں میں بڑے بڑے عالموں کو درس و تدریس پر مقرر کیا۔ سلجوقی کے حکومت کے مراکز جیسے نیشاپور وغیرہ شاعروں اور ادیبوں کے مرکز بن گئے تھے۔ سلجوقی دور کے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی دور میں دو صوفیانہ کی ترقی ہوئی۔ اس سلسلے کے بہت شاعر پیدا ہوئے، لیکن یہ یاد رہے کہ علمی اور ادبی ترقیوں دور 5ویں اور 6 صدی سے مراد ہیں۔ ان صدیوں میں غزنوی اور اتابک وغیرہ کی حکومتیں بھی رہیں۔ ان میں سے ہر خاندان نے شاعری اور ادیبوں کی سرپرستی کی۔ یعنی ہر ایک خاندان میں کن کی خاندان میں اتابک، غزنویوں وغیرہ ہر ایک خاندان نے شاعروں اور ادیبوں کی انہوں نے ان کی پیروی کی، سرپرستی کی۔
سلجوقی دور کے چند شاعر یعنی ان میں کچھ شاعر تھے جیسے بابا طاہر اصفہان، ابو سعید ابو خیر، شیخ عبداللہ انصاری، وہ بھی تھے ان میں۔ سلجوقی حکومت نے یعنی 163 یعنی 163 برس کی عمر پائی۔ ملک شاہ سلجوقی 465 یعنی 465 ہجری میں تخت نشین ہوئے اور 485 یعنی 485 ہجری میں انہوں نے وفات پا لی۔ پھر سلطان سجر نے اپنے بھائی کی طرح 20 برس تک حکومت یعنی 20 ایئرس اس نے اپنے بھائی کی طرف سے دی ہوئی حکومت چلائی اور پھر اپنی مستقل طور پر خود حکومت سنبھالی۔ یعنی آئندہ پھر اس کے بعد انہوں نے یعنی جو سلطان سجر انہوں نے پھر وہ حکومت جاری رکھی اور 552 ہجری یعنی 552 میں انہوں نے انتقال کیا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے اور اس انفارمیشن سے آپ کو سلجوقی دور کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔